بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ایک خاص تاثیر، ایک خاص وزن اور ایک خاص قرب ہوتا ہے؟ ایسی دعائیں جو صرف الفاظ نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، اور انہیں ناموں کی برکت سے بندے کی فریاد عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے ہمیں صرف دعا مانگنے کا نہیں بلکہ صحیح انداز میں صحیح الفاظ کے ساتھ دعا مانگنے کا بھی حکم ہے، تاکہ ہماری دعا زیادہ قبولیت کے قریب ہو جائے اور دل کو بھی ایک عجیب سا سکون محسوس ہو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی۔ اب دعا کون سی ہے میں ایڈیٹر کو بتاؤں گا، اور آپ کے سامنے پراپر طریقے سے لگا لے تاکہ آپ اس کا ترجمہ اور دعا جو ہے اسکرین شاٹ لے لیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سنی تو فرمایا اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے اس کے ایسے عظیم نام کے ساتھ دعا کی کہ جب یہ کلمات پڑھ کر دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، اور جو کچھ بھی مانگا جائے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی 1495 نمبر حدیث کا تذکرہ میں نے آپ کے ساتھ کیا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح اور معتبر ہے۔ اس میں ہمیں دعا کے ایک نہایت خوبصورت اور ایفیکٹو انداز کی تعلیم دی گئی۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کے وہ عظیم نام شامل ہیں جن کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ المنان یعنی وہ ذات جو بے شمار احسانات کرنے والی ہے۔ بدیع السماوات والارض یعنی وہ خالق جس نے زمین و آسمان کو بغیر کسی مثال کے پیدا کیا۔ ذوالجلال والاکرام یعنی عزت اور بزرگی والا رب۔ اور یا حی یا قیوم یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہر چیز کو ٹیک اوور کرنے والا۔ علماء کرام نے اس حدیث کی روشنی میں بیان کیا کہ اس دعا میں اسم اعظم ہونے کا قوی احتمال شامل ہے۔ اسم اعظم وہ خاص نام ہے جس کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ریجیکٹ نہیں کرتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کو سن کر اس کی خاص فضیلت بیان کی۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک واضح رہنمائی ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں اللہ کے ان بابرکت ناموں کو شامل کریں، لیکن جہاں ایک پوائنٹ سمجھنا ضروری ہے کہ دعا صرف الفاظ ریپیٹ کرنے کی پریکٹس کا نام نہیں ہے۔ اگر زبان سے ادا ہو لیکن دل غافل ہو تو وہ اثر، وہ امپیکٹ پیدا نہیں ہونا چاہیے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے امپیکٹ پیدا۔ ہمیں اصل چیز جو ہے نا وہ دل کی حضوری ہے، عاجزی ہے اور اللہ پر کامل یقین ہے۔ جب بندہ دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اپنی کمزوریوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اللہ کی بڑائی کو مانتا ہے، تب دعا میں وہ امپیکٹ پیدا ہوتا ہے جو قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس مسنون دعا کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، خاص طور پر نماز کے بعد، تہجد کے وقت یا جب بھی کوئی خاص حاجت ہو۔ تو اس دعا کے الفاظ مختصر ہیں لیکن معانی بہت گہرے ہیں، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ چند الفاظ میں بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اپنی حاجت بھی پیش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی میں دعا کے آداب کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہر اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔